میں تسکین ہونے کی وجہ سے ان کے ماتحت غدد جاذبہ بھی تسکین میں ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے خمیر و انزائمز خون میں پوری طرح شامل نہیں کر پاتے، جن سے خون میں ترشح اور عضلاتی طاقت پیدا ہو کر قلب و عضلات میں تحریک و تیزی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور غدد جاذبہ باوجہ تسکین لمفاوی و غیر ضروری فالتو رطوبات جو خون میں ترشح کے عمل سے جدا ہوتی ہیں اور ٹشو سے بھی جو ان کے فضلات کے طور پر خارج ہوتی ہیں ان کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اسی وجہ سے بدن کے تمام نظام تیزی سے بگڑنے لگتے ہیں، مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ لبلبہ کے اعصابی ٹشوز میں مسلسل تحریک و سوزش سے ذیابیطس شکری ہو جاتی ہے۔ خون و پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پیشاب سفید یا نیلگوں سفید اور بکثرت آتا ہے، جلدی آتا ہے۔ لبلبہ کے عضلاتی ٹشوز میں مسلسل تحریک و سوزش سے خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات کم ہو جاتی ہے اور کہ مریض شوگر کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، اور لبلبہ کے غدی ٹشوز میں مسلسل سوزش ہونے سے ذیابیطس کاذب ٹائپ 2 ہو جاتی ہے اور پیشاب سبزی مائل پیلا آتا ہے۔ نمبر 4، گردوں اور مثانہ کے عضلاتی ٹشوز میں مسلسل یا تیز سوزش رہنے سے پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ گردوں اور مثانہ کے غدی ٹشوز میں تیزی اور سوزش ہونے سے پیشاب کم اور جلن سے آتا ہے۔ گردوں اور مثانہ کے اعصابی ٹشوز میں سوزش و تحریک سے پیشاب زیادہ اور بار آتا ہے۔ خاص نوٹ: شرکی امراض نہیں ہوتے بلکہ امراض کی شرکی علامات ہوتی ہیں جو مرض نہیں ہوتی بلکہ عرض ہوتی ہیں، جو کہ محرک و سوزش ناک مفرد اعضاء کے اثرات کسی دوسری جگہ یا قیام یا کسی دیگر صورت میں اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مفرد عضو، عضلات، اعصاب، غدد میں تحریک و سوزش کی صورت میں دیگر مفرد اعضاء میں تحلیل و تسکین کی حالت کو بھی محرک مفرد عضو کی شرکی علامات میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا خون و پیشاب میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونا یا پیشاب کا بکثرت اور بار آنا علامات ہیں لبلبہ کے جگر، گردوں کے اعصابی ٹشوز کی سوزش کی۔ شکریہ۔